ابو ذر روایت کا ایک بار نکلا تو میں نے دیکھا تو دوسروں کی تسلیم لے جا رہے ہیں. میں نے سوچا شاید آپ سے کسی پاس جانا نہیں چاہتے تھے. آپ کے پیچھے چاند کی روشنی میں چل پڑے. آپ پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا تو سارے تو تم کون ہو؟ عرض کیا میں ابو ذر ہوں. اللہ کرے اب آپ پہ قربان ہو جاؤں. آپ نے فرمایا ابو ذر آؤ. میں تھوڑی دیر آپ کے ساتھ چلا. آپ نے فرمایا آج جو غنی ہے قیامت کے دن وہ فقیر ہوں گے. وہ شخص جس کو اللہ تعالی مال عطا فرمایا اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اور نیک کام کرتے رہو. اور تھوڑی دیر چلتے رہے. ارشاد برترا یہاں بیٹھے جاؤ. آپ نے مجھے اس جگہ پہ بٹھایا اور جہاں میرے ایک گرد پتھر ہے اور جہاں بیٹھے لینا جہاں تک واپس آ جاؤ. آپ نے 2 میل نکل گئے اور جہاں تک میری نظر اچھل گئے. آپ گئے ہوئے کافی دیر ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ آپ یہ فرماتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اگر زنا کار کرے تو چوری اور مجھ سے صبر نہ ہو سکا. میں نے عرض کیا اللہ کرے میں آپ پر قربان ہو جاؤں. آپ کس قسم گفتگو کر رہے ہیں؟ میں نے سنا کہ کوئی آپ کو جواب دے رہا ہے. آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آیا اور کہا اپنی امت کو خوشخبری دے دو اور ان میں سے جو حلال میں مر کر اللہ کے ساتھ سے نہیں تھلایا وہ جنت میں داخل ہوگا. میں نے پوچھا اے جبرائیل اگرچہ اس نے جنا کیا ہو چوری کیا ہو؟ اس نے کہا ہاں. یہ کلمہ دلایا. اس نے جواب دیا اگر اس اصلاح پیری اور جس ایک شخص حضور سے خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا یا رسول اللہ جنت و دوزخ واجب کرنے والی 2 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کے بغیر مرے اس کی جنت میں واجب ہوگی اور اس کے ساتھ شریک کرتا ہوئے مرے تو اس کی جنت واجب ہوگی. دوسری روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس سے مرا اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا اس کی مغفرت حلال ہوگی اگر سے اللہ ہے عذاب ہے اور صاحب تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نہیں بخشتا اس کا ساتھ شریک کرتا اور اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے. ایک روایت پہ یہ بھی ہے کہ بندہ یہ ہمیشہ اللہ کی مغفرت رہتی ہے جب تک پردے پہ نہ پڑے. اور عرض کیا پردے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک کرنا. جو شخص اس حال میں اللہ سے ملے اس نے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا تھا اللہ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت ثابت ہوگی. اگر چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے اسے معاف فرما دے. اور یہ آیت تلاوت پڑھی اور دوسرے نے فرمایا جس شخص کی کو اس حالت میں موت آئی اس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ابو عجیب سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابہ کے تشریف لائے. فرمایا کہ تمہارے لمبا ذکر مجھے اختیار دیا ہے کہ میں اپنی امت سے 17,000 میرا صاحب جنت میں جانا پسند کروں گا اور اس کو پسند کروں گا. اللہ تعالیٰ کی کوئی چیز اپنی امت کے بارے میں پسندہ ہے. ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا آپ کا پگردہ اس چیز کا محفوظ چھپا رکھا ہے؟ آپ نے سن کے گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر تکبیر پڑھتے ہوئے باہر تشریف لائے تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کی ذاتی عطا فرمائی ہے. پسندیدہ حصہ. اس کے علاوہ ابو ساری نے یہ حدیث بیان کر چکا. پوچھا اس پسندیدہ جس کے بارے میں آپ کیا خیال ہے؟ یہ بات لوگ آ کے پیچھے پڑ گئے کہنے لگے کہ تمہیں اس سے کیا لگے؟ اس پر ابو صاحب نے فرمایا کہ وہ چھوڑو میں تمہیں اس کے بارے میں اپنے گمان پر یقین بتاتا ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ جس شخص نے سچے دل سے یہ گواہی دی کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور بندہ ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. عبدو سے مروی کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا بھتیجا حرام سے باز نہیں آتا. آپ نے پوچھا اس کی دینداری کیسی ہے؟ اس کے نماز نہیں پڑھتا اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرتا ہے اور پہلے سے اس کا دین بطور احباب تعریف کرو. اس کا انکار کرے تو اس کو کھید لو. اس نے اس کی جا کے طلب کیا اور
اور اس سے انکار کر دیا اور پس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، عرض کیا کہ وہ اپنے دین کے بارے میں بڑا عرض ہے۔ اس پہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اِنَّا ذَكُرُ جَسْتُرُونَ۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ اپنے نفس میں ہر اچھی بری خواہش پوری کیا کرو۔ اور آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے کہا تمہاری گواہی ان تمام چیزوں پہ غالب آ جائے اور ضم ہے۔ ابو ہریرہ سے فرمایا کہ ابن اگس کہ اللہ نہ تجھے معاف نہیں کرے گا، تجھے کسی کبھی جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا حضرت اس طرح غصے میں اپنے بھائیوں اور ساتھیوں کو کہتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا کہ عین اس طرح ہے۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحب فرماتے سنا کہ بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ان میں سے ایک تو ابادب اور مسکرے ہوئے اور دوسرا بڑا گناہ گار، دونوں آپس میں بھائی چارہ تھے۔ وہ عابد جب بھی دوسرے گناہ کا ارتکاب کرتا دیکھتا تو اسے کہتا گناہ سے باز آ جاؤ۔ وہ جواب دیتے کہ میرا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے، مجھ پہ نگبان نہیں بنایا۔ ایک دن عابد سے نہیں دیکھا، وہ شخص کسی سے بڑے گناہ کا ارتکاب کر رہا تھا۔ اس نے کہا افسوس، میں تجھے عباس پہ آ جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ میرا معاملہ میرے رب کے سپرد ہے، تجھے میرا نگبان نہیں بنایا۔ اس نے کہا نجد اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، نہ تجھے جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی روح کو قبض کر کے موت پہ بھیجے گا۔ جب وہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی گناہ گار سے فرمایا کہ جو میری نعمت کی بنا پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس عابد سے کہا کہ تم حقیقت میں جانتے تھے، اور کہا کہ اب اس چیز سے قادر تھے، تو میرے قبضے میں قدرت ہے، پھر تو حکم دیا کہ اسے جنت میں پھینک دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی قسم میں بھی جان ہے، میں نے اپنے منہ سے ایک کلمہ نکالا اور جس سے دنیا آخرت کو تباہ کر دیا۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ صاحب فرماتا ہے کہ جس شخص میں یہ یقین کر لے کہ گناہ کی بخشی قادر ہو تو اس گناہ کی طالب ہے، اور جب تک وہ میرے ساتھ اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ حضرت مروی کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس عمل پر ثواب وعدہ فرمایا اسے ضروری پورا کرے گا، اور جس پر سزا ہے اور اس کا تباہ ہے۔ ابن عمر کی مروی کے آپ صحابہ کے قتل اور یتیم کا مال کھانے اور پاک بند عورتوں پر توبہ لگانے اور جھوٹی گواہی دینے کے بارے میں کوئی شک شبہ نہیں کرتے، اور جن بھی اب شک نہیں۔ ان نسل جکرون موضوع۔ اس کے بعد صحابہ کرام ان لوگوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ ایک دوسری روایت پہ یہ آیت سنی اور ہے۔ حضرت عمر فرماتے کہ گناہ کبیرہ مختلف لوگوں کی استفاق نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہم نے آیت کریمہ میں ہے وَذُكْرُونَ، آپ نے سمجھا کہ اپنی صفات اپنے امت کے اہل کبیرہ کی مخفی کر دی ہے۔ حضرت عمر فرماتے کہ آپ فرماتے میرے رب نے ذاتی کی اپنے نفس میوس نہ ہو جو اللہ کی نعمت اللہ بخش دے گا اور نعمت کمانے والا ہے نازل ہوئے۔ اس کہ یا رسول اللہ کیا اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بھی آپ کو اس بات کی ناپسند نہ فرمائی ہے؟ اور فرمایا نہ جو سنون، جب بھی کوئی گناہ سے توبہ کرے اگر وہ گناہ اس سے پاس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے۔ اس سے فرمایا کہ وہ توبہ کی ساتھ تمام گناہ کی معاف کر دیتا ہے۔ اگر یہ توبہ کی ساتھ نہ لگائی جائے تو شرک بھی ان میں دخل ہو جائے اور شرک کو معاف نہیں فرمائے گا، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اگر اسے توبہ کی ہو۔ اور عبداللہ مسعود سے بھی ہے اور حضور سے فرمایا میں سب سے بڑا گناہ کبیرہ ہے اللہ تعالیٰ کا سچی ترانا اور شکر کرو میرے بابا، آخر میرے بابا کو لوٹنا ہے۔ آپ سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔